مثال کو ذرا غور سے سمجھیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو جبل پہاڑ پہ نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو آپ کیا دیکھتے؟ آپ دیکھتے یہ کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے دب کر، سمٹ کر، سہم کر، پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر نہیں نازل کیا، انسان پر نازل کیا، حضرت محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. لیکن اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ڈر کر، پست ہو کر یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم یہ مثال تم سے اس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ مثال ہم لوگوں سے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. پہاڑ جو ایک بڑی مخلوق ہے، جامد مخلوق ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، جامد ہے. ہمارے اندر تو صلاحیت ہے سمجھنے کی، جان ہے، ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. پہاڑ میں جان نہیں ہے لیکن بلند بالا ہے، بڑی مخلوق ہے، ہیبت والی مخلوق ہے، قوت والی، طاقت والی، سختی والی مخلوق ہے. اتنا بلند بالا پہاڑ، اتنا سخت اور مضبوط قوت اور ہیبت والا پہاڑ، اگر اس پہاڑ کے اندر سمجھنے کی قوت ہوتی، انسان کی طرح، بنی نوع آدم کی طرح، انسانوں کی طرح اگر پہاڑ کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوتی، سمجھنے کا اللہ اگر اسے مادہ دیا ہوتا، غور و فکر کر سکتا، سمجھ سکتا، نصیحت حاصل کر سکتا، تو یہ پہاڑ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. لیکن کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، سہمتا نہیں ہے، ہم اللہ سے خوف نہیں کھاتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ قرآن مقدس ہمارے لیے ایک معجزہ سے کم نہیں ہے. یہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دنیا میں باقی ہے. اس قرآن کا ایک بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس قرآن کو جو پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، غور سے پڑھتا ہے، نصیحت کے لیے پڑھتا ہے، اس سے ہدایت لینے کے لیے پڑھتا ہے، وہ آدمی واقعی ڈرنے لگتا ہے، وہ آدمی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، وہ آدمی واقعی صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. وہ تعویذوں پر، گنڈوں پر، باباؤں پر، دھاگاؤں پر، مرے ہوئے لوگوں پر، شیطانوں پر، جنوں پر، غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ایک ذات ہے جس پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات اور کوئی ہستی نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے. تو یہی قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اسے نصیحت ملتی ہے، وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، وہ ہیبت کھاتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے. اور انسان تو انسان، اللہ نے مثال دی پہاڑ کی کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا، پہاڑ ڈر سے سہم کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا.